وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول محترم امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ کاش اللہ کرے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے بھی باہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں لوگوں کے شر سے بھی بچائے اور اپنے نفس کے شر سے بھی بچائے، اور ہمارے شر سے اللہ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ آج کا موضوع خطبہ جمعہ ابلیس کہا جاتا ہے کہ جس کا نام عزازیل تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ عزازیل فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابلیس عزازیل فرشتوں کا استاد بھی تھا۔ تو بہرحال نہ تو ابلیس فرشتہ تھا، نہ ابلیس فرشتوں کا استاد تھا، اور نہ ہی ابلیس کا نام عزازیل کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اسی میں آپ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اسرائیل نام بھی ثابت نہیں ہے۔ عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو نہ لفظ عزازیل ثابت ہے اور نہ ہی لفظ اسرائیل ثابت ہے۔ روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام ہے ملک الموت۔ ابلیس اللہ کے قرآن نے بتایا وہ کون تھا اور کس جنس سے تعلق رکھتا تھا، اور قرآن مجید کی آج کی خطبہ جمعہ کی آیات میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ
ابلیس ڈے ون سے پہلے دن سے ہی جناب آدم نبی اللہ علیہ السلام کا دشمن اور اولاد آدم کا بھی دشمن۔ اب جو اپنے دشمن کو دوست بنائے گا تو دشمن کبھی دوست نہیں بنا کرتا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی اعلیٰ اخلاق کا نرم دلی کا مظاہرہ کر لے، کبھی بچھو ڈنگ مارنا نہیں چھوڑتا، سانپ ڈسنا نہیں چھوڑتا۔ خیر بعد آدم زادوں کی بھی نعوذ باللہ یہی صفات ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے کہ آپ ان آدم زادوں کے ساتھ زندگی بھر نیکی کر لو، مجال ہے کہ وہ موقع پڑنے پر بچھو کی طرح ڈسنے سے گریز کریں۔ فطرت ہے نا ہر ایک کی اپنی اپنی، اور یہ سارا معاملہ ہے ارواح پر مبنی۔ روح اچھی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر روح گندی ہے تو نعوذ باللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی ابلیس کا تعارف کراتا ہے کہ ابلیس کون ہے، کون تھا، اور انسان کا دوست ہے یا ابلیس انسان کا دشمن۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجن ابلیس جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کر لی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی کیا تم ابلیس کو اور ابلیس کی ذریت کو دوست بناتے ہو میرے علاوہ؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا جبکہ وہ ابلیس تمہارا دشمن ہے اور وہ نہایت برا ہے ظالموں کے لیے بدل کے طور پر، یعنی اللہ کے مقابلے میں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب اس ایک آیت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بہت ساری باتیں بتا دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جب آدم کو تخلیق فرما لیا، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے لما خلقت بیدی، ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کو کہ جسے میں نے اپنے بیدیا دونوں ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارا ایک ہاتھ رائٹ اور ایک لیفٹ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہی رائٹ ہینڈ ہے، سیدھے ہاتھ ہے۔ اب وہ کیسے ہیں، ان کی کیا کیفیت؟ ہم اپنے ہاتھ کو دیکھیں تو اس میں ایک عدد انگوٹھا ہے، ایک عدد اس کے اندر چھنگلیا انگلی ہے، ایک شہادت کی انگلی ہے، اور اس کے دائیں بائیں ایک ایک انگلی ہے۔ ہم اپنے ہاتھ میں دیکھیں تو ہمارے ہاتھ کی یہ لکیریں ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے اور دو ہاتھ ہیں، اور دونوں دائنے ہاتھ ہیں،
اور پروردگار کے ہاتھ کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک خود آپ جانتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ نہایت سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اور جب بابا جی آدم علیہ السلام کی تخلیق پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، اللہ نے آدم کو پہلا شرف تو یہ عطا فرما دیا کہ اللہ نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ اللہ نے آدم کو دوسرا شرف یہ عطا فرمایا کہ فرشتوں جیسی پاک اور پوتر جماعت سے اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرشتوں جیسی پاک پوتر جماعت کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت انسان وہ اشرف المخلوقات ہے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی طرح دیگر آیات۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آدم زاد کو بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال عام فام ہم یہی جانتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے آدم کو پہلے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے تعمیر کیا، پھر اس کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذوالجلال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی، جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق اس کی مٹھی ہے۔ اللہ نے پوری زمین سے، یاد رکھیے کہ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرما دیا تھا۔ ہاں جی، زمین، آسمان، پہاڑ، ہیں جی، درخت، شجر، حجر، پتھر، ندیاں، نالے، سب کچھ، ریگستان، میدان، بڑے بڑے پہاڑ۔ تو جب جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش کی باری آئی، اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی اور اس مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا۔ جب بابا جی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی، اللہ نے فرشتوں کی پاک اور پوتر جماعت کو حکم دیا اسجدوا لآدم، اے میرے فرشتوں کی جماعت آدم کو سجدہ کرو۔ اور فرشتوں کی جماعت کتنی عظیم جماعت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے ملائکہ کو جو بھی حکم کرتا ہے، اللہ کے کسی فرشتے نے اللہ کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس فرشتے کو اللہ نے قیام کا حکم دیا وہ صدیوں قیام میں ہی لگا کھڑا رہتا ہے۔ جس فرشتے کو اللہ نے رکوع کرنے کا حکم دیا وہ صدی ہا صدی رکوع میں ہی کھڑا رہتا ہے۔ جن فرشتوں کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا وہ صدی ہا صدی سجدے میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ملائکہ کی پاک اور پوتر جماعت کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا، فسجدوا، سب ملائکہ سجدہ کر لیتے ہیں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب بندہ پوچھے کہ سجدے کا حکم تو صرف ملائکہ کو تھا، ابلیس کو تو سرے سے سجدہ کرنے کا حکم ہی نہیں تھا،
تو بات یہ ہے کہ ملائکہ کے ساتھ اللہ نے ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، سورۃ الاعراف 12 نمبر 8 آیت نمبر 12۔ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ پروردگار نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو آدم کو سجدہ کر لے تو کس چیز نے تجھے منع کیا، روکا کہ تو میرے حکم کی نافرمانی کرے؟ معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی حکم تھا اور ابلیس کو بھی حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ اب جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا، ملعون بنا دیا، دھتکارا ہوا بنا دیا۔ آج مولانا حضرات پوری زندگی خطبہ دیتے دیتے زندگیاں گزار جاتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نماز پڑھو، اور مجال ہے کہ وہ نماز کی عادت بنا لے، مجال ہے کہ وہ نماز کی عادت بنا لے۔ ایک خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو دور دور سے چل کر وقت پر مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، ایک بد نصیب وہ ہوتا ہے زندگی مسجد میں گزار دی مگر بندہ نمازی نہیں بن پایا۔ تو ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا، قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ ہم پوری زندگی نماز نہ پڑھیں، اس کے بعد بھی امید لگا لیں کہ اللہ رحمان رحیم ہے۔ اللہ رحمان رحیم ہے تو اللہ ابلیس کے لیے رحمان رحیم کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کے لیے جنت میں جگہ کم پڑ چکی ہے؟ اللہ اگر ابلیس کو بھی جنت عطا کر دے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی اللہ کا نقصان ہوگا؟ کوئی اللہ سے کوئی پوچھے گا؟ کوئی اللہ کسی کو جواب دے ہوگا؟ جب بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے قاتل، چور، ڈاکو جنت چلے جائیں گے، اگر ابلیس بھی جنت چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کر دیا۔ ہم پوری زندگی نماز نہ پڑھیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب بے نمازی کا مردہ آئے اور مولانا نماز جنازہ سے انکار کر دے تو عوام کیا کہتی ہے؟ یہ مولانا بڑا شدت پسند ہے، یہ مولانا بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھتا، مولانا بڑا شدت پسند ہے، اس مولانا کو مسجد سے نکالو۔ آج تو مولانا نکل جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے خلاف کیا کرو گے؟ جب اللہ نے یہ کہنا ہے کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، جب اللہ نے یہ کہنا ہے کہ بے نمازیوں کو جہنم ڈال دو، مسجد کے مولانا نے صرف مسئلہ بتایا ہے کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھنا، تو مولانا بڑا شدت پسند ہے۔ جو اللہ ابلیس کو ایک سجدے کے انکار پر قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دے، لوگوں بتاؤ اللہ پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ مولانا کا تو حال ہے نا، مسجد سے نکال دو۔ ہاں جی، چاہے گھر میں بیوی کے برتن دھوتا ہو، چاہے 60 سالہ زندگی دیوس بن کر کے گزار دی ہو، مولانا کو مسجد سے نکال دو۔ تو جس اللہ نے ابلیس کو ایک سجدہ نہ کرنے پر لعنتی قرار دے دیا، سوچئے بیٹھ کر اللہ پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اللہ بھی شدت پسند ہے نا، اللہ بھی پھر مولوی کی طرح ہوا، سخت ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اب ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، یا یہ کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، یا یہ کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنات میں سے تھا اور آدم کو سجدہ نہ کر کے ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ فرمایا کہ تم اپنے دشمن کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو ہمارے باپ کا دشمن تھا وہ ہمارا دوست ہے، بیلی سجن یار ہے نا۔ جو نماز نہیں پڑھتا شیطان کا یار ہے، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ شیطان کا یار ہے،
جو زندگی میں استطاعت کے باوجود بغیر حج کیے مر جاتا ہے وہ شیطان کو دوست بنانے والا ہے۔ تو ابلیس ہمارے باپ کا دشمن ہے مگر ہمارا یار ہے جی، عقل کی مت ماری گئی۔ جو ہمارے ابے کا دشمن ہوا یا جو میری اولاد کا دشمن ہوگا وہ میرا دوست ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے دشمن کے ساتھ گپے لگاؤں، وہ میرا بھی دشمن ہے۔ داؤ چلے گا وہ مجھے بھی بچھو اور سانپ کی طرح ڈسے گا، جو میرے باپ کا دشمن ہے یا میری اولاد کا دشمن ہے۔ لیکن بہرحال دنیا ہے ہی چاپلوسوں کی، چاپلوسی کرتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ابلیس سے پوچھ لیا، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ سوچو اور سمجھو۔ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے تجھے روکا اور منع کیا کہ تو سجدہ کرے آدم کو، کہ جب کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ اللہ نے پوچھا ہاں جی ابلیس کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اب ابلیس کی کھوپڑی چیک کرو، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس جواب دینے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب ابلیس کی کھوپڑی میں یہ بات آئی، میں کہاں پی ایچ ڈی علامہ فہامہ بڑا جی ڈگری ہولڈر ایم اے ایم فی اے فلاں فلاں، میں تو یونیورسٹی ٹاپ ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں، اور یہ آدم کیا ہے؟ یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ابلیس کو لگا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اولا اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لیے ابلیس نے جواب دیا کہ میں نے آدم کو اس لیے نہیں سجدہ کیا کہ مٹی آگ سے گھٹیا اور حقیر ہے۔ یہاں گھٹیا اور حقیر کی تو بات ہی نہیں تھی۔ جب اللہ نے حکم کر دیا تو اب کرنا ہی کرنا ہوگا۔ کیا اللہ نہیں جانتا کہ آگ کیا ہے اور مٹی کیا ہے؟ دوسرا یہ بھی شیطان کا غلط قیاس تھا کہ آدم حقیر ہے اور میں ابلیس جن اعلیٰ ہوں۔ اللہ نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ آدم اعلیٰ تھا اور جنات گھٹیا تھے، حقیر اور کم تر تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہی بیماری ہے۔ مولانا حضرات، مولوی حضرات مسئلہ بتائیں نا تو ان کے دماغ میں نہیں آتا۔ یہ کہاں بیچارہ جاہل مولوی، اسے صرف قرآن آتا ہے، میں پڑھا لکھا بڑا اعلیٰ ایجوکیٹڈ، میں مسجد کے مولانا کی بات مان لو۔ تو جو فطور اور دماغ میں گندا کاکروچ اور کیڑا ابلیس کے دماغ میں تھا وہ عام پبلک کے دماغ میں بھی ہے۔ مسئلہ جان لے گا، پہچان لے گا، مانے گا نہیں، ہاں جی، یا نمازیں بھی پیچھے پڑے گا اور زبان درازیاں بھی کرے گا۔ کیوں کہ یہ پیسے والا ہے، یہ دولت والا ہے، یہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ہے، بڑا تعلیم یافتہ ہے، اور مولانا وہ کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا فَهَبِطْ مِنْهَا، تو آسمان سے اتر جا، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تیرے لائق نہیں کہ تو تکبر کرے یہاں پر، فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تو یہاں سے نکل جا، تو قیامت تک کے لیے ذلیلوں میں سے ہوگا، لعنتی اور ملعون ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر